شامی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب احتساب کے کڑے بیانیے کے ساتھ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی میں اس بیانیے کی کوئی خاص پذیرائی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کی اگر ہم شخصیت کو مد نظر رکھیں تو انتخاب کیا ہوگا، احتساب کا کڑا بیانیہ یا پھر پاور پالیٹکس؟ دیکھیں، اب اختلاف رائے تو ہوتا ہے اور بڑی سیاسی جماعتوں میں بھی لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت تو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو آپ احتساب کا کھلونا دے کر تو بہلا نہیں سکتے. آپ کو ان مسائل کا کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا، لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا، کوئی امید کی کرن جو ہے وہ پھوٹتی ہوئی دکھانی پڑے گی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ صرف آپ ماضی کی بات کر کے یا ماضی کو رگیت کے یا ماضی میں الجھ کے آپ اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں. یہ بڑا ایک نازک توازن ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے حریفوں پر برسیں گے بھی، آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لتے بھی لے لیں گے، لیکن یہ ایک بڑا تھن مارجن ہے. آپ اس کو پورے سرات پر آپ کو چلنا ہوگا، اور بنیادی بات یہی ہے کہ آپ کو مستقبل پہ فوکس کرنا ہوگا. اگر آپ ماضی میں الجھ گئے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر الجھ گئے. تو شامی صاحب، اگر عام حالات میں الیکشن ہو رہے ہوتے، یعنی 2022 میں عدم اعتماد نہ آتی، تو اس وقت انکمبینسی فیکٹر کا جواب اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کر رہے ہوتے جناب عمران خان صاحب. اب مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے وہ سارا انکمبینسی فیکٹر اپنے ذمہ لے لیا، اور اب انہیں پچھلے 16 ماہ کا حساب بھی دینا ہے، جس میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تقریباً آدھا رہ گیا اپنی اوریجنل ویلیو، اپنی جو ابتدائی ویلیو سے، اور اس کے بعد پھر چیزوں میں بے پناہ مہنگائی آئی. تو کیا یہ انکمبینسی فیکٹر مسلم لیگ نون کی سیاست کو نقصان نہیں پہنچائے گا، باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب واپس تشریف لے آئے؟ دیکھیے، بات تو آپ کی درست ہے، لیکن سیاست کو آپ منجمد نہیں کر سکتے. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے حریفوں کو زچ کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتی رہتی ہیں، اور مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے اور ان کے اتحادیوں نے جب قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی تو پھر ان کے لیے یہ صبر کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ خان صاحب کو حکومت کا موقع دیں، اور خان صاحب کو انہوں نے چاروں شانے چت کر دیا اور وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے. اب اس کے کیا نتائج نکلے اس سے قطع نظر یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا کہ وہ خان صاحب اپنی اکثریت جو ہے کھو چکے ہوتے اور حکومت بھی ان کی برقرار رہتی. تو خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کے داخلی معاملات بھی ہیں. انہوں نے جس طریقے سے اپنے حلیفوں کو اور اپنے حریفوں کو ڈیل کیا، اس کی وجہ سے بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کے حلیف بھی اور ان کو چھوڑ گئے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کو چھوڑ گئے، جو ایک صفحے پر موجود تھے وہ بھی ان سے بدل ہو گئے، اور اس طریقے سے ایک نقاب لگا دی گئی، اپوزیشن نے نقاب لگا دی. اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ سیاست جو ہے بڑی بے رحمی کا کھیل ہے، اس میں حریف ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے. اب مسلم لیگ نون نے اور اس کے اتحادیوں نے حکومت سنبھال لی. اب جو حکومت سنبھالی ہے تو جنہوں پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہوں نے کھائی گاجریں ان کے پیٹ میں درد تو ہوگا. تو آپ دیکھیے وہ اس درد کا کیا درما کرتے ہیں اور کس طریقے سے کون سی گولی کھاتے ہیں. یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، یہ سیاست کا حصہ ہے. جی، آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ چیلنج ان کو داخلی ہے، یعنی اپنی جماعت کو متحد کرنا، اپنی ہی جماعت کے لیے کوئی بیانیہ ترتیب دینا. کوئی خارجی چیلنج مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی میدان میں ہوگا اور اس واقعی جسے کہتے ہیں ٹکر کی لڑائی ہوگی؟ دیکھیے، داخلی چیلنج بھی ہے اور پھر خارجی بھی ہے. آپ داخلی طور پر مستحکم ہوں گے، یکسو ہوں گے، تو پھر خارجی چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے. ایک عرصے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلا شرکت غیرے پنجاب میں اپنی اکثریت جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہے، اور مسلم لیگ ایک پرویز مشرف صاحب کے دور میں مسلم لیگ کاف نے کوئی پرپرزے نکالے تھے، لیکن وہ بھی مسلم لیگ نون ہی کا ایک ٹوٹا ہوا بازو تھا جو مسلم لیگ کاف کی صورت میں سامنے آیا تھا. اور جب نواز شریف واپس آئے تو پھر وہ سارے مسلم لیگی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا اقتدار بھی حاصل کر لیا، اپنی پوزیشن بھی حاصل کر لی. اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کا چیلنج درپیش ہے
عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے ہیں. اگرچہ ان کو مشکلات ہیں, وہ اس وقت پس دیوار زندہ ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے سامنے تو مجھے ایسی رکاوٹ نظر نہیں آتی کہ وہ انتخاب میں حصہ نہ لے سکے. تو میرا خیال پی ٹی آئی تو میدان میں موجود ہوگی. اس کو لیڈ کون کرے گا, کیسے کرے گا, یہ ایک الگ سوال ہے. تو پی ٹی آئی سے مقابلہ تو بہرحال مسلم لیگ کو کرنا پڑے گا, اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ہوگا. شامل صاحب, ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سسٹم کے اندر فیوریٹ پارٹی ہے اس وقت, یعنی ان اے وے جیسے ایک پھپتی کسی جاتی تھی کنگز پارٹی کی, تو پی ایم ایل این بھی کنگز پارٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تاثر پی ایم ایل این کو انتخابی سیاست میں تقویت دے گا یا اس کی کمزوری کا باعث ہوگا؟ دیکھیے یہ جو آپ کی مسلم لیگ نون ہے, یہ کنگز پارٹی اس وقت تو ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ ایک طویل عرصے تک جد و جہد کر چکی ہے, بڑے نشیب و فراز سے گزر چکی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا جب اسے آپ کنگز پارٹی کہہ سکتے تھے, لیکن اب تو اس کی جڑیں عوام میں ہیں. اب اس کی طاقت میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے, اس سے قطع نظر اس کی ایک عوام میں ایک جڑیں رکھتی ہے اور مقبولیت رکھتی ہے. تو ان معنوں میں تو یہ کنگز پارٹی نہیں ہے کہ جو اقتدار کے ایوانوں میں جسے آنکھ کھولی ہو اور وہیں ان کی اس کی پرورش ہوئی ہو اور وہیں وہ اپنا آخری سانس لے لے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ میدانوں میں اور گلیوں میں موجود ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو ایک زمانے میں جو پی ٹی آئی تھی وہ بھی اسی طریقے سے یعنی ایوانوں میں آنکھیں کھول رہی تھی, اس کی پرورش ہو رہی تھی, لیکن پھر جب اس کا اقتدار ختم ہوا تو ایک عوامی طاقت بن گئی. تو یہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کی عوامی ساکھ بہرحال موجود ہے, اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اب وہ کتنی ساکھ مجروح ہوئی ہے, کتنی باقی ہے, کیا حالات ہوں گے جن میں مقابلہ ہوگا, اور کس طرح کون شکست دے گا اور کس کو شکست دے گا, اس کے لیے تو پھر ہمیں الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.